متائن ابو بکر پہ ہیں اس کے اسانید ثابت ہیں. مثلا تفسیر سورہ حجرات میں اس نے آواز اوپر کیا نا، اس بخاری میں ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بات کرتے کسی جنگ میں اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. کسی جنگ میں اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. اس کی سند ثابت ہے. جنگ خیبر میں یہود سے بھاگ گیا تھا فرار، اس کی سند موجود ہے. ٹھیک ہے نا. میرے آقا نے فرمایا اما وزیرائے من اہل الارض فابو بکر و عمر، حضرت عمر اور ابو بکر کو اللہ نے میرے دنیا میں 2 وزیر مقرر فرما دیے ہیں. اب ایک نہیں، نہ جانے کتنے گستاخ کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا، علی جان یہ جو وزیر ہے نا، حضور نے فرمایا ابو بکر وزیر مقرر کر دیا. کہا میرے آقا کے بعد ابو بکر نے صرف دین کو نقصان پہنچایا ہے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، کہ صرف دین کو میرے آقا کے بعد ابو بکر نے نقصان پہنچایا ہے. یہ وزیر تو تھا، یہ خلیفہ تو تھا، لیکن اپنی خلافت میں کوئی کارنامے نہیں دکھائے، صرف اور صرف نقصان پہنچایا ہے. دین اسلام کو ابو بکر نے نقصان پہنچایا ہے. تو میں کہتا ہوں علی جان اگر تاریخ کا مطالعہ کرے نا تو پتہ چلتا ہے میرے آقا کے بعد ساری دنیا میں ختم نبوت پر سب سے پہلے ایکشن اگر کسی نے لیا نا تو اسے خلیفہ اول ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. سب سے پہلا ایکشن ختم نبوت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا. 20 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، یہ واقعہ ذکر نہیں کرتا. زکوٰۃ کا مسئلہ سنیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وزیر بنے نا، اور وزیر کو لے کر علماء اختلاف کرے جو ہے وہ کہ یہ جو بدبخت ہیں، صحابہ کی گستاخی کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق کی گستاخی کرنے والے، یہ کہتے ہیں کہ اس وزیر نے کچھ نہیں کیا، اس خلیفہ نے صرف دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، فائدہ کچھ نہیں دیا ہے. ختم نبوت کی بات نہیں کر رہا. آپ نے سنا ہوگا مسلمہ کذاب کا واقعہ. آپ دیکھیے زکوٰۃ کے منکرین کا واقعہ سنیں، مکمل واقعہ شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی نا کہ کچھ لوگ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حضور ہم نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، روزہ رکھیں گے، ہمیں زکوٰۃ کی چھٹی دے دی جائے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ معاف کر دی جائے، سارے کام کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، سارے کام کریں گے، زکوٰۃ کی اجازت چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے فرمایا تلواریں اٹھاؤ اور جتنے لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں نا ان کی گردنیں کاٹو اور گردنیں کاٹ کے ان سب کو واصل جہنم کرو. تو حضرت عمر فاروق آئے ابو بکر صدیق کے پاس. اب دیکھیے اور عمر فاروق کا معیار کیا ہے یہ بھی سن لیجئے گا. حضرت عمر فاروق آ گئے، آ کے حضرت ابو بکر صدیق سے کیا کہتے ہیں، حضور والا کچھ دنوں کے لیے آپ اپنے آپ کو اور ہمیں مسجد کے اندر بند کر لیں، محدود کر لیں، ہم باہر نہیں نکلتے. کہا کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر کیوں؟ فرماتے حضور لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں اور جو انکار کر رہے ہیں نا یہ اپنے مسلمان بھائی ہیں، اور مجھے حضور کی حدیث یاد ہے، آپ نے کہا کہ ان کی گردنیں کاٹو، میں آپ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں. عمر فاروق آ کے ابو بکر صدیق کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ گردن کاٹنے والا جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ تلوار میان میں رکھیں اور اپنے آپ کو مسجد میں بند کریں. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کیوں؟ تو فرمایا حضرت عمر فاروق نے، میرے آقا نے نہیں فرمایا تھا، آپ بھول گئے حضور کی حدیث، کہ جو کلمہ گو ہے نا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب اس مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہو گیا. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان کی گردن کاٹیں. ابو بکر صدیق سے عرض کرنے لگے حضور بیان فرمائیں، کیا وہ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے؟ کیا وہ لوگ روزے نہیں رکھتے؟ کیا وہ لوگ حج نہیں کرتے؟ کیا وہ لوگ کلمہ گو نہیں ہیں؟ میرے آقا نے کلمہ گو کے لیے فرمایا تھا کہ جو کلمہ پڑھ لے تو دوسرے مسلمان کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہو جاتا ہے، مال حرام ہو جاتا ہے، آپ اس کا مال نہیں چھین سکتے، آپ اس کی عزت خراب نہیں کر سکتے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عمر تم یہ بھول گئے کہ جس نے کلمہ پڑھا، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیا، سارے معاملات کیے، میرے آقا نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ جو سارے معاملات کر رہا ہو، سارے فرائض واجبات پر عمل کر رہا ہو، وہ تمہارے لیے حرام ہو چکا ہے. لیکن کوئی ایک فرض کا بھی انکار کرے نا تو وہ کلمہ گو سے نکل چکا ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی آیات کا انکار کیا ہے، اس نے زکوٰۃ کا انکار کر کے اللہ کی نافرمانی کی ہے. عمر اس نے زکوٰۃ کا انکار کر کے محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو جو قرآن کی آیت کا انکار کرے اب اس کا کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور علماء فرماتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ اگر کوئی سارا دن اللہ کو 1000 سجدے کرے اور ایک سجدہ پتھر کے خدا کو جا کے کر دے تو اس کے 1000 سجدے کسی کام کے نہیں ہیں، سارے سجدے باطل ہو گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اَيَنْقُصُ انا حیٌّ، اے عمر میرے ہوتے ہوئے میں زندہ ہوں اور دین اسلام کو نقصان پہنچ جائے،
अयनकुसु, कोई नुकसान पहुंचा दे दीन इस्लाम को, और अना हय्युन, मैं जिंदा हूं, फरमाते उमर कद तम्मत, भूलना नहीं, दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया है। वनक़ता वहयुन, और अब वहियों का नुज़ूल नहीं होगा, वही जितनी नाजिल होनी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हो गई है। अब कोई अलग से वही नहीं आएगी, अब कोई कुरान की आयत नहीं उतरेगी, और क़द तम्मत, ये दीन मुकम्मल हो चुका है। और मेरे आका ने फरमाया था दीन क्या है, कलमा पढ़ना है, रोज़े रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, ये दीन है। अगर कोई एक चीज़ का भी इनकार करता है, अबू बकर सिद्दीक उसके खिलाफ जंग करता है। तो अब हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, मेरे आका की इस हदीस की तशरीह जो हुज़ूर ने फरमाया था ना कि कलमा गो जो है वो तुम्हारे लिए हराम हो चुका है, आज मुझे समझ आया। इसका मतलब ये है कि जो सारी चीज़ों को मान रहा हो वो हराम हो चुका है, और अगर कोई एक चीज़ का भी इनकार करे वो मुसलमान नहीं होता है, वो मुसलमान नहीं होता।